السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ ہر قسم کی تعریف، تمجید، تسبیح، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سید الکونین سید المرسلین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ غالباً آج محرم کی 2 تاریخ ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس مہینے میں باقی اور بہت کام ہوتے ہیں، لیکن ان سارے کے سارے کاموں میں ایک کام
جس کو بڑی آب و تاب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ تین شاید آج 3 تاریخ ہے محرم کی، وہ لوگ جو باہر سے بھی کالے ہیں اندر سے بھی کالے ہیں، اپنی کالی زبانیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں دراز کرتے ہیں۔ یہ اسپیشل 10 دن ہوتے ہیں جن کے بارے میں پوری پلاننگ ہوتی ہے ان کی کہ ان میں صحابہ کرام کو اٹیک کرنا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان درازی کرنی ہے، اپنی غلط زبان صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرنی ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ صرف صحابہ کو اٹیک کیوں کرتے ہیں اور کسی کو اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ ان کا واضح اور صاف مقصد چند لفظوں میں یہ ہے، صحابہ کرام پر بات کرنا پورے کے پورے اسلام پر بات کرنا ہے، پورے کے پورے دین پر بات کرنا ہے، پورے کے پورے قرآن پر بات کرنا ہے، پیارے پیغمبر کی سیرت پر بات کرنا ہے۔ اگر ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، اگر ہم صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کریں گے، ان کے بارے میں باتیں کریں گے، ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام ایمان والے نہیں تھے، ان کے ایمان میں نقص تھا، نعوذ باللہ وہ سچے ایمان والے نہیں تھے، یا پیارے پیغمبر کے جانے کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو چکے تھے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی پورے کے پورے اسلام پر بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر یہ جو دین ہے نا سارے کا سارا، یہ ہم تک صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ پیارے پیغمبر سے انہوں نے سنا، ان سے سن کر کے ہم تک پہنچا۔ اگر ان کو درمیان میں پیارے پیغمبر اور ہمارے درمیان صحابہ کرام کی جماعت ہے، اگر ان کے بارے میں جو درمیان میں ہے، ان کے بارے میں اگر ہمارے دلوں میں یہ گمان بٹھا دیا جائے کہ یہ ایمان والے نہیں تھے، یا ان کے ایمان میں نقص تھا، یا نعوذ باللہ یہ پیارے پیغمبر کے جانے کے بعد انہوں نے غلط کام کرنا شروع کر دیے تھے، تو یقینی بات ہے کہ جو انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے اس دین میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے، قرآن میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو پیارے پیغمبر کی سیرت، احادیث، باقی جتنا بھی ایمان، دین، اسلام ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، یہ ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کا تعارف ہم تک پہنچایا ہے، ہر چیز میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ڈائریکٹلی صحابہ کرام پر یہ باتیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی صحابہ کرام پر یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر، یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی رشد و ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر تک یہ ایک سلسلہ شروع فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ پیارے پیغمبر تک یہ سلسلہ تھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ساری کی ساری آیات، محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پیارے پیغمبر تک یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو صحرا تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت پر پہنا دیا، صحابہ کرام کو عطا کر دیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے ہم تک یہ دین کو پہنچانا ہے، یہ جو پیغمبروں کا ایک سلسلہ تھا اس کو آگے چلانا ہے، اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دینی ہے۔ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ پیاری جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے ان کے سامنے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی۔ جس طرح تربیت ہم کرتے ہیں اس طرح تربیت انہوں نے فرمائی۔ جہاں کوئی غلطی تھی وہاں ان کو ٹوکا، اپنے فرامین ان کو یاد کروائے، ان کو بتلائے، ہر چیز ان کی خود کی ہے۔ اسی لیے ایسی جماعت یہ تیار ہوئی۔
انبیاء کے بعد سب سے احسن طریقے کے جو کردار پیش کیا ہے، جو اخلاق پیش کیا ہے، ان صحابہ کرام کی جماعت نے پیش کیا ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کبھی اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، کبھی ان کے لیے قرآن آ رہا ہے، کبھی ان کی مرضی سے قرآن آ رہا ہے، کبھی یہ بولتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، اللہ اوپر سے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ناظر علی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھ کر کے ان اللہ ناظر علی قلوب العباد فناظر قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پاکیزہ دل، سب سے ستھرا اور پاک دل جو دیکھا اس کو پیارے پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، یعنی پیارے پیغمبر کے لیے وہ منتخب فرما دیا۔ اس کے بعد پوری کائنات کو دیکھا، جو اچھے دل تھے، صاف دل تھے، نفوس قدسیہ تھے، ان کو پیارے پیغمبر کی جماعت منتخب فرما دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں پوری کائنات کے اندر سب سے جو بہترین زمانہ ہے، سب سے اچھا زمانہ ہے، جن سے اللہ بھی راضی ہے، جن کے لیے اللہ نے جنتیں بھی تیار کی ہیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا ابر الناس قلوبا واعمقهم علما، کائنات کے اندر سب سے زیادہ پاک دل رکھنے والے وہ صحابہ کی جماعت ہیں، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ بھی صحابہ کرام کی جماعت ہیں۔ یہ علم رکھنے والے اور پاک دل والے کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ یہ پیارے پیغمبر کے سامنے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی ہے، پیارے پیغمبر سے انہوں نے اپنے کانوں سے فرامین سنے ہیں، فرامین سن کر کے ان کو یاد کیا ہے، یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سئل ایو خیر الناس، تمام لوگوں کے اندر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ کون ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں؟ کون ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، میری پوری امت میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ خوشخبریاں عطا کی ہیں؟ کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب عطا کیا جا رہا ہے، کبھی اللہ اوپر سے فرما رہا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت ان کے لیے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، کبھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو خود منتخب فرمایا ہے، کبھی پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین دل رکھنے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کبھی فرمایا جا رہا ہے پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ صحابی کہتے کسے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی ہر اس بندے کو کہا جائے گا جو بندہ پیارے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں ملا، پوری زندگی میں پیارے پیغمبر کو اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا ایمان کی حالت میں ملا اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بندے نے ایمان کی حالت میں دیکھا، تو یہاں پھر یہ غلط ہو جائے گا کہ وہ صحابی جن کی آنکھیں نہیں تھے، نابینے تھے، ان کے بارے میں ہم کس طرح کہیں گے کہ پیارے پیغمبر کو جس نے دیکھا نہیں؟ یہاں کہیں گے جو پیارے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں ملا، پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ بعض کچھ ایسے بھی تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے،
کچھ ایسے تھے جو اسلام والے نہیں تھے، صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مومنوں کے جو صحابہ کرام سے ان کی جماعت میں آئے اور بعد میں چلے گئے، ان کو ہم نہیں کہیں گے۔ دو شرائط ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، ایمان کی حالت میں ملے، دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صحابی تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے لیے فرمایا خیر امتی کرنی، اس کے لیے فرمایا ابر الناس قلوبا، اس کے لیے فرمایا واعمقهم علما۔ ساری کی ساری جو خوشخبریاں ہیں اس بندے کے لیے ہیں جو پیارے پیغمبر سے جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے، اس بندے کو ہم صحابی کا نام دیں گے، اس بندے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بندہ صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابی جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اختیار کی، سب سے پہلے اسلام لائے، اسلام لانے میں سبقت اختیار کی، جو مہاجر ہیں، جو انصار ہیں، سب کا تذکرہ یہاں ہوا۔ مہاجر وہ صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر کے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے صرف دین کے لیے، صرف اسلام کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف پیارے پیغمبر کے لیے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر لی۔ ان کو کہا جاتا ہے مہاجر صحابی، اور انصار ان کی بھی بہت فضیلت۔ یہاں سے یہ مہاجر ہجرت کر کے یہاں سے گئے مدینہ میں، وہاں تو ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، یہ جو انصار صحابی تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، استقبال ایسا کہ پوری دنیا کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی، کس طرح انہوں نے استقبال کر کے، کس طرح انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، کس طرح ان کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ طریق شاہد ہے، کہا جاتا ہے اس طرح بھائی بنایا، اس طرح ان کا ساتھ دیا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہنچے وہاں، اپنی زمین میں سے آدھا آدھا حصہ ان مہاجر صحابی کو دے دیا۔ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، کہا ان دونوں میں سے کوئی بیوی آپ اپنی مرضی سے دیکھ لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لینا۔ بھائی اسلام کے لیے بھائی بنایا۔ یہاں سگے بھائی ہیں تو وہ بندہ کسی کو نہیں پوچھتا جن لوگوں نے اسلام کے لیے، صرف دین کے لیے، صرف پیارے پیغمبر کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ زمین میں سے آدھا حصہ کس لیے؟ صرف دین کے لیے، صرف اللہ کے لیے اپنے بھائی کو دے دیا ہے۔ زمین میں سے آدھا حصہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ انصار صحابہ۔ اور اگلی آیت جس میں فرمایا ذات العسرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ صحابہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت کوئی پیارے پیغمبر کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھا۔ گھر سے بھی پتھر برسائے جا رہے تھے، ابو جہل نے سب سے پہلا پتھر پیارے پیغمبر کو مارا تھا۔ طائف میں گئے، وہاں سے پتھر تان و تشنیع کی جا رہی ہے، سارے کا سارا مکہ پیارے پیغمبر کے خلاف ہے، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے مخالفت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ صحابی، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت کوئی بندہ، کوئی بھی پیارے پیغمبر کو گھر سے بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نازل ہوئی ذات العسرہ، وہ صحابہ جنہوں نے ذات العسرہ مشکل وقت میں پیارے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے۔ خاص کر یہاں غزوہ تبوک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک اتنا مشکل وقت تھا، سخت گرمی تھی، ہمارے پاس اتنی غربت تھی کہ ہمارے پاس نہ پہننے کو کچھ تھا، نہ کپڑے تھے، نہ جوتے تھے، نہ جنگ لڑنے کے لیے کوئی اسلحہ ہمارے پاس تھا، فصلیں ہماری پکی ہوئی تھی۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اب پورا سال ہم نے محنتیں کی ہیں،
محنت کرنے کے بعد ہماری فصلیں تیار ہوئی ہیں، اب حکم یہ ہوا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے جنگ کے لیے نکلنا ہے تو نکلنا ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے صحابہ کرام جنگ کے لیے نکل پڑے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، چند اونٹ تھے ہمارے پاس، جب اتنی پیاس ہمیں لگتی، حضرت عمر بیان کرتے ہیں اتنی پیاس لگتی کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے ہماری گردنیں ہمارے تن سے جدا ہو جائیں گی پیاس کی وجہ سے، تو ہم اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کر کے اس کا اوج نچوڑتے اور اس سے جو پانی نکلتا ہم وہ پی لیتے۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں چند کھجوریں ہمارے پاس تھی، پیارے پیغمبر دو دو صحابہ کو ایک ایک کھجور دے دیتے، اور جو گٹھلی نکلتی تھی وہ تیسرے صحابی کو دے دیتے۔ 3 صحابہ میں ایک کھجور بانٹی جا رہی ہے، آدھی کھجور ایک کو دے دی، آدھی ایک کو دے دی، اور گٹھلی جو بچی ہیں وہ ایک صحابی کو دے دی کہ وہ چوستا رہے۔ یہ صحابہ جنہوں نے اپنا اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے، صرف دین کے لیے، دین کی کیاری کو اپنے خون سے سراب کیا ہے۔ آج تان و تشنیع کرنے والے 1 منٹ نہیں لگاتے، ان کے ایمان میں نقص نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع ہے، یہاں 313 یا 309 ہے، یہاں 1000 ہے، جتھا ہے پورا، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے سارا ساز و سامان بھی ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن یہ صحابہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا نام ہے، پیارے پیغمبر کا ساتھ ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اتنا بڑا قافلہ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ 313 ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی جانیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے، ان کو بھی پتا تھا، ان کو بھی جانیں پیاری تھیں، ان کو بھی پتا تھا اگر ہم شہید ہو گئے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ نہیں، اسلام کے لیے ہر چیز قربان کی ہے، ہاتھ پہ اپنی جان کو رکھ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور کافروں سے لڑے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو یہ ابو جہل یہ مجھے لٹا کر کے، مجھے ایسے لٹا کر کے سخت گرمی میں، دوپہر کے وقت، مکہ کی گرمی آپ جانتے ہوں گے، سخت گرمی، دوپہر کے وقت مجھے لٹا کر کے نیچے لٹا کر کے میرے سینے پر وہ چکی جو ہوتی ہے پتھر کی چکی، اس کا پاٹ میرے سینے پہ رکھ دیتا۔ اتنا ظلم، یہ کوئی ذاتی دشمنیاں تھیں، ان سے ذاتی دشمنیاں نہیں تھیں، اسلام سے پہلے یہ سارے کے سارے آپس میں معاملات کرتے تھے، یہ جب دین آیا، اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، صرف اسلام کی وجہ سے ان لوگوں نے ظلم کرنے شروع کیے، ان کافروں نے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب میں مومن اسلام لے کر کے آیا تو مجھے یہ جو مکہ کے کافر تھے یہ نیچے کوئلے ڈال کر کے، سخت کوئلے ڈال کر کے، نیچے سخت گرمی ہے، کوئلے ہیں، نیچے ڈال کر کے مجھے اوپر لٹا دیا جاتا۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کوئلے ہوتے تھے نا، میری کمر سے جو خون نکلتا تھا، ان خون نکلنے کی وجہ سے یہ کوئلے بجھتے تھے۔ صرف یہ کیا تھا؟ یہ دین تھا، یہ اسلام تھا، اسلام کے لیے قربانیاں تھیں۔ حضرت سمیہ جن کو پہلی خاتون شہیدہ، پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے اسلام کے لیے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑنا اسلام کو۔ مکہ کے ظالم کافروں نے 2 اونٹ کھڑے کیے، ایک کا منہ اس طرف کر دیا اور ایک کا منہ اس طرف کر دیا، ان کو اوپر بٹھا کر کے ان کو باندھ دیا۔ ان سے پوچھا کہ اسلام چھوڑتی ہے؟ نہیں چھوڑتی۔ کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی جان قربان کر دوں گی اسلام کے لیے۔ ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، ایک اونٹ کو ادھر چلا کر کے ان کو درمیان سے چیر دیا، شہید ہوگی اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسلام کے بارے میں، دین میں کوئی بھی چیز آڑے آئی ہے انہوں نے قربان کر دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ جانے لگے ہیں تو ان کے پاس صرف اور صرف تھوڑا سا سامان تھا، ایک سواری تھی، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور یہ خود تھے اور یہ جا رہے ہیں۔ جب ان کے سسرال کو پتہ چلا کہ
وہ ہجرت کرنے لگا ہے تو وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ یہ بیٹی ہماری ہے، اس بیٹی کو چھوڑ دو۔ بیٹی کو واپس لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے اور کہا کہ یہ جو سواری جس پر آپ جا رہے ہیں نا، یہ سواری بھی ہماری ہے، اس سواری کو بھی چھوڑ دو۔ سواری بھی لے لی، بیوی کو بھی لے گئے، اور جو سامان تھا تھوڑا سا وہ بھی چھین لیا، اور یہ جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ انہوں نے پیدل سفر کیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب یہ مدینہ پہنچے ہیں، ان کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خشکی کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ پیارے پیغمبر نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہاں سے آ گئے؟ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول دین کے لیے ہر چیز قربان کر کے آ گیا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا دین کے لیے اگر ہر چیز قربان کی ہے نا تو سن لو آپ نے کچھ بھی قربان نہیں کیا، ایک وقت آئے گا اللہ ہر چیز آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، بندہ پڑھے ان کی سیرت کو تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کس طرح ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کس طرح اپنا آپ قربان کیا ہے۔ آج ان کے بارے میں تان و تشنیح کی جاتی ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنتوں کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی بھی ان سے، اللہ نے ساری کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنے کے بعد یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر دی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یہ واقعہ بڑا سننے والا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے، اللہ نے غلطیاں معاف کر دی، اور ہم تانو تشنیح کرنے والے یہ تانو تشنیح جو کرتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، کھریدتے ہیں غلطیاں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ نے ان مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ پیارے پیغمبر نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے وہاں گھاٹی پہ کھڑا ہونا ہے، اگر وہاں سے کوئی کافر یہاں حملہ کے لیے مسلمانوں پر آئے تو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب مال غنیمت تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اللہ نے فتح عطا کر دی، تو صحابہ کرام نے سوچا اب تو فتح ہو گئی ہے، اب ہم وہاں کیوں کھڑے ہوں؟ پیارے پیغمبر نے تو یہ کہا وہاں کھڑے ہونا ہے، لیکن بس شیطان نے ورگلا دیا، وہاں سے نیچے اتر آئے۔ صرف ایک دو صحابی وہاں رہے، سارے کے سارے نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اترے ہیں تو کفار نے دوبارہ پھر پلٹ کے حملہ کر دیا۔ پیارے پیغمبر نے وہاں ان کو کھڑا کیا تھا، غلطی ہو گئی، یہ نیچے اتر آئے۔ وہاں جب انہوں نے حملہ کیا ہے، اتنا خطرناک حملہ کیا ہے، اس حملے سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پیارے پیغمبر کے دانت مبارک شہید ہو گئے، پیارے پیغمبر کے سر پہ بہت سخت چوٹ آئی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، دانتوں سے خون نکل رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ شہید پڑے ہوئے ہیں، اتنا غم کا عالم ہے۔ پیارے پیغمبر بہت پریشان ہے۔ اسلام میں پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے پیغمبر کو خود نقصان پہنچا ہے، اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جو صحابہ جن سے غلطی ہوئی تھی وہ صحابہ پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، 70 لاشیں، 70 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ پیارے پیغمبر کو خود نقصان پہنچا ہے، دانت مبارک شہید ہو گئے، سر میں چوٹ لگی ہے۔ اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، سر نیچے ہے، کھڑے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا آج ہونے والا ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اوپر سے قرآن اترا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے میرے نبی، میں نے دیکھا میرے صحابہ سے غلطی ہوئی، آپ کے صحابہ سے غلطی ہوئی، ان صحابہ کی غلطی کی وجہ سے آج یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ہاں یہ سر چیز ہے، میرے نبی کو بھی نقصان ہوا ہے، دانت مبارک شہید ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن میں یہ حکم دیتا ہوں اتنے بڑے نقصان کے باوجود میں رب ان کو معاف کرتا ہوں، اے میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے، یہ تیرے صحابی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اگر ان سے گناہ ہو بھی گیا ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا ہے۔
یہ دیکھیں اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ لاشیں گر گئی ہیں، پیارے پیغمبر کو خود نقصان پہنچا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا آیا ہے؟ اتنی بڑی غلطی کو 1 منٹ میں معاف کیا ہے، کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ نے معاف کر دیا، اے میرے نبی میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، فاعفو عنہم واستغفر لہم، ان سے درگزر کیجئے اور مجھ سے ان کے بارے میں مغفرت طلب کیجئے، فاستغفر لہم، ان سے بخشش طلب کیجئے۔ لیکن آج اتنی بڑی غلطی کو اللہ نے 1 منٹ نہیں لگایا، معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں تانو تشنی کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، ہمارا آج یہ فرض بنتا ہے، کوئی بندہ صحابی کے بارے میں بات کرے، کوئی بھی صحابی ہو، کس طرح کا بھی صحابی ہو، ہمارے سامنے اس کی غلطی بھی رکھ دی جائے کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، بس اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، تو ہم نے ہم نے ماننا ہے اور ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج اگر ہم ان صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو نہ ہمارا دین مکمل ہوگا، نہ ہمارا اسلام مکمل ہوگا، نہ ہمارا قرآن مکمل ہوگا، نہ ہماری سیرت مکمل ہوگی۔ یہی صحابہ ہے جنہوں نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتلایا ہے، جنہوں نے ہمیں نبی کے بارے میں بتلایا ہے، پیارے پیغمبر کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیا دین تھا، کیا اسلام تھا، ہم نے دین پر کس طرح عمل کرنا ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ نے بتلایا ہے۔ اگر آج صحابہ کے بارے میں بات کی جائے گی تو دین کے بارے میں بات کی جائے گی، اسلام کے بارے میں بات کی جائے گی، سارے کے سارے اسلام کے بارے میں بات کی جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ میں آج بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کسی صحابی کے بارے میں بات ہو، کبھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان درازی نہ کریں، صحابی کے بارے میں ایسے بات نہ کریں جس طرح مامے چاچے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اللہ نے ادب کے ساتھ پکارا ہے ان کو، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ ہم کیوں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جب اللہ نے ان کے لیے حکم جاری کر دیے؟ کبھی کہا اولئک هم المؤمنون، کبھی کہا اولئک هم المفلحون، کبھی کہا اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی کس طرح کی باتیں کی، کبھی کس طرح بے شمار خوشخبریاں ان کے لیے اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں بات کریں گے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ان کے بارے میں بات کر، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ زندگی سے برکتیں چھین لیتا ہے، نحوست پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کی زندگی میں، جو بندہ صحابی کسی بھی صحابی کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والی موت اس بندے سے چھین لیتا ہے۔ آپ دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو ایمان والی موت نصیب نہیں ہوتی، اور مرتے وقت اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے، مرتے وقت اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ قسم اللہ کی میں نے اپنی آنکھوں سے اس بندے کو دیکھا ہے جو صحابہ کے بارے میں تقریروں میں باتیں کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، میں نے یہ بات نکال لی ایک صحابی کے بارے میں، میں نے یہ بات نکال لی ایک صحابی کے بارے میں، جب وہ فوت ہونے لگا 1 کلومیٹر دور تک اتنی چیخیں مارتا تھا، اونچی اونچی، 1 کلومیٹر دور تک اس کی آوازیں آتی تھی، اور دور سے ایسے لگتا جیسے کتا چیخ رہا ہے۔ مرتے وقت اس طرح کی اس کی حالت ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسجد میں حضرت عمر نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو ان لوگوں نے جہاں ڈیوٹی لگائی تھی ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شکایت لے کر کے آئے کہ یہ ہمیں نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو صحابہ حضرت عمر نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خبر لے کر کے آؤ، پوچھ کے آؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں شکایت آئی ہے۔ تو سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہاں سے ایک بندہ اٹھا، صرف ذاتی انا کی وجہ سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، یہ ہمیں نمازیں بھی صحیح نہیں پڑھاتا، یہ
خیانت بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ جو بھی اس نے کہنا چاہا اس نے کہہ دیا۔ حضرت عمر نے وہاں سے اس کی حضرت سعد بن ابی وقاص کی ڈیوٹی وہاں سے ختم کر دی۔ سعد جب وہاں سے جانے لگے تو کہا کہ میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں، اگر تو سچا ہوا تو وہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اگر تو جھوٹا ہوا تو پوری دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ کہا کہ 3 دعائیں دیتا ہوں، ایک پہلی یہ کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، دوسری یہ کہ اللہ تیری بہت لمبی عمر کرے، اتنی لمبی اگر تو نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے تو اللہ تجھے دنیا میں فتنہ میں مبتلا کر دے، اور تیسری یہ کہ پوری دنیا تیرا تماشا دیکھے اور تجھ سے عبرت حاصل کرے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھا ہوا، اتنی لمبی اللہ نے اس کی عمر کی کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر ہے یہ نیچے اس کے لگنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ بازار میں بیٹھتا اور بازار میں بیٹھ کر کے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور لوگ اس کو پتھر مارا کرتے تھے، اور جو کوئی پوچھتا تھا یہ تیرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو یہ کہتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کی مجھے بد دعا لگی ہے، ان کی بد دعا کی وجہ سے آج یہ میں دنیا کے سامنے دھکے کھا رہا ہوں۔ یہ تو وہاں کا واقعہ، اس کے بعد کے کئی واقعے ہیں اگر ہم دیکھیں تو، اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہم سے ہی پوچھا جانا صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے ہمارا دین کیسا ہے۔ ان کو تو اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، دنیا میں چلتے پھرتے اللہ نے جنتی کہہ دیا ان کو، ہمیں نہ کھوج لگانی چاہیے کون صحابی کیسا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیسا کیا، اس نے کیسا کیا، نہیں، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں ہمیں یہ ضرور ہے اگر کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں بات کرے، کوئی بھی صحابی ہو، اس کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ نے سارے کے سارے صحابہ کو بخش دیا ہے، سارے کے سارے صحابہ کو اللہ نے جنتوں کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں مجھے وہ ایمان پسند ہے، مجھے وہ دین پسند ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ، اگر کوئی بندہ ان کی مثل دین لے کر کے آئے گا، میرے صحابہ کے بارے میں عمل کرے گا، اس کے مطابق دین لے کر کے آئے گا، وہی دین مجھے پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔